السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں سے متعلق احادیث۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ حدیث نمبر 260۔ حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو جماعت ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے ایک دعا کرے اور دوسرے آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ مستدرک حاکم۔ حدیث نمبر 261۔ حضرت زہیر نمیری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہمارا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا جو بہت عاجزی کے ساتھ دعا میں لگا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا سننے کھڑے ہو گئے اور پھر ارشاد فرمایا، یہ دعا قبول کروا لے گا اگر اس پر مہر لگا دے۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا، کس چیز کے ساتھ مہر لگائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین کے ساتھ۔ بلا شبہ اگر اس نے آمین کے ساتھ مہر لگا دی، یعنی دعا کے ختم پر آمین کہہ دی، تو اس نے دعا کو قبول کروا لیا۔ پھر اس شخص نے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر کے بارے میں دریافت کیا تھا، اس دعا مانگنے والے شخص سے جا کر کہا، فلاں آمین کے ساتھ دعا ختم کرو اور دعا کی قبولیت کی خوشخبری حاصل کرو۔ ابو داؤد۔ حدیث 262۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے اور اس کے علاوہ کی دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔ ابو داؤد۔ فائدہ: جامع دعا سے وہ دعا مراد ہے جس میں الفاظ مختصر ہوں اور مفہوم میں وسعت ہو، یا وہ دعا مراد ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی کو مانگا گیا ہو، یا وہ دعا مراد ہے جس میں تمام مومنین کو شامل کیا گیا ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ جامع دعا منقول ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حدیث نمبر 263۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دعا میں یوں کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں آپ سے جنت اور اس کی نعمتوں اور اس کی بہاروں اور فلاں چیزوں کا سوال کرتا ہوں، اور میں جہنم سے اور اس کی زنجیروں، ہتھوڑیوں اور فلاں قسم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے والد سعد رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں مبالغہ سے کام لیا کریں گے، تم ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچو۔ اگر تمہیں جنت مل گئی تو جنت کی ساری نعمتیں مل جائیں گی، اور اگر تمہیں جہنم سے نجات مل گئی تو جہنم کی تمام تکلیفوں سے نجات مل جائے گی، لہٰذا دعا میں اس تفصیل کی ضرورت نہیں، بلکہ جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا کافی ہے۔ ابو داؤد۔ حدیث نمبر 264۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں دنیا و آخرت کی جو خیر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ مسلم۔ حدیث 265۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر رات ہمارے رب آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ بخاری۔ حدیث 266۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بھی ان 5 کلمات کے ذریعے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ طبرانی مجمع الزوائد، حدیث 267۔ حضرت ربیہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دعا میں یا ذوالجلال والاکرام کے ذریعے اصرار کرو، یعنی ان الفاظ کو دعا میں بار بار کہو۔ مستدرک حاکم، حدیث 268۔ حضرت سلمہ بن اکوع اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی دعا کرتے ہوئے نہیں سنا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے شروع نہ فرماتے ہوں، یعنی ہر دعا کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات فرماتے: سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ اس کے معنی ہے میرا رب سب عیبوں سے پاک ہے، سب سے بلند، سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ مسند احمد، طبرانی مجمع الزوائد، حدیث 269۔ حضرت بريدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا: اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم نے اللہ تعالیٰ سے اس نام کے ذریعے سے سوال کیا ہے کہ جس کے واسطے سے جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے وہ عطا فرماتے ہیں، اور جو دعا بھی کی جاتی ہے وہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے: یا اللہ، میں آپ سے اس بات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، بے نیاز ہیں، سب آپ کی ذات کے محتاج ہیں، جس ذات سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے۔ ابو داؤد۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔